نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات سامعین کرام، رمضان المبارک آ ہی گیا اور اس مبارک مہینے کی عبادات اور صدقہ و خیرات کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، ابھی جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں، تمہارے مال میں بھیک مانگنے والوں اور محروم یعنی حاجت مندوں جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کا حق ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ سوال کرنے والے کو جھڑ کر کیجیے، یعنی ہر ضرورت مند جو تم سے کسی قسم کی مدد کا خواستگار ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، مالی ہو، علمی ہو، یہاں تک کہ کوئی لنگڑا اگر تم سے صرف تمہارے کندھے کا سہارا چاہتا ہے تو وہ بھی سائل ہے، اس کے سوال کو بھی سختی سے رد مت کرو بلکہ کوشش بھر اس کو پورا کرو، اور نہ کر سکو تو نرمی اور خوبصورتی سے عذر کر لیا کرو۔ مدد کی ایک صورت یہ بھی قرآن نے بتائی کہ اگر کوئی شخص کسی مدد کا طالب تم سے ہوتا ہے اور اس مدد کو تم کر نہیں سکتے، اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے، تو دوسرے سے اس کی سفارش کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ اگرچہ یہ آیت لڑائی کے سلسلے میں ہے لیکن قرآن کے الفاظ میں بہت عموم ہوتا ہے، اس لیے اس عموم کے تحت یہی معاملہ سمجھ میں آتا ہے، یہی معنی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی ہم مدد نہیں کر سکتے خود، تو ہم اس کے لیے دوسرے سے سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو مدد کرنے کے برابر ثواب عنایت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور جس قدر بھی تم سے مدد چاہے اگر تمہاری طاقت میں ہو تو وہ اس کو دینا ہر مسلمان پر ایک حق کی حیثیت رکھتا ہے جس کو ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تشریح میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے گا، اور جو کسی مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کرے گا تو اللہ قیامت کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو اس سے دور فرمائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا اللہ اپنے بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آیا یا حاجت مند آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے کہ تم سفارش کرو تو تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ ایک دفعہ ارشاد ہوا کہ اگر کچھ نہ ہو سکے تو کسی مجبور ضرورت مند کی مدد ہی کیا کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ بھولے بھٹکے ہوئے کو اور کسی اندھے کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی ارشاد ہوا کہ جو شخص راستہ چلنے میں کوئی کانٹا راستے سے ہٹا دے تو خداوند تعالیٰ اس کے اس کام کی قدر کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ غرض یہ کہ مسلمان کی ضرورت کو پوری کرنا، سائل کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ حاجت مندوں کو اور سائلوں کو دے دو، تمہارے مال میں ان کا حق ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دی ہے اسلام کی، ایمان کی، اس لیے مسلمانوں کو سوال سے، بھیک مانگنے سے منع کیا ہے۔
कुरान करीम में इरशाद है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इज्जत दी है अपनी इज्जत के सदक़े में, अपने रसूल की इज्जत के सदक़े में मुसलमानों को इज्जत दी है। इसलिए मुसलमानों के लिए किसी भी तरह से ये मुनासिब नहीं है कि वो भीख मांगे, सवाल करें। और सवाल करने की सबसे गिरी हुई सूरत गदागरी है, यानी दर दर भीख मांगना। और इस्लाम ने गदागरी की यानी दर दर भीख मांगने की सख्त ममानियत की है। एक हदीस में है कि जो शख्स हमेशा भीख मांगता रहता है वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त का एक टुकड़ा भी ना होगा। ये उसकी इस हालत की मिसाल होगी कि दुनिया में उसने अपनी खुददारी को कायम नहीं रखा और अपनी इज्जत व आबरू गंवा दिया। चंद अंसार ने जो बहुत ही गरीब थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा, आपने दे दिया। फिर सवाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दिया। लेकिन जब सब माल खत्म हो चुका तो फरमाया कि मेरे पास जो कुछ होगा मैं तुमसे बचा कर उसको जमा न करूंगा। जो शख्स खुदा से खुददारी की ख्वाहिश करता है खुदा उसको खुददार बनाता है, और जो शख्स खुदा से बेनियाजी की आरज़ू करता है खुदा उसको बेनियाज करता है, और जो शख्स सब्र करना चाहता है खुदा उसको सब्र देता है। और सब्र से ज़्यादा बड़ा तोहफा और सब्र से ज़्यादा बड़ा अतिया कुछ नहीं होता। फ़क्र फाका की हालत में आम आदमियों से मदद की दरख्वास्त करते फिरना भी खुददारी के बिल्कुल मुनाफी है। इस्लाम ने उसकी भी ममानत की है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मोहताज होकर अपनी मोहताजी को, अपने एहतियाज को इंसानों के सामने पेश करता है उसकी एहतियाज और उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती। लेकिन जो शख्स उसको खुदा के सामने पेश करता है मुमकिन है और यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको बेनियाज कर देगा, चाहे मर्गे नागहानी के ज़रिए से, चाहे फौरी माल के ज़रिए से। यहाँ तक कि रोज़मर्रा के मामूली कामों में लोग एक दूसरे से इआनत की दरख्वास्त को बुरा नहीं जानते, लेकिन हदीस और कुरान की रोशनी में कमाल खुददारी कि ये है कि इस किस्म की बातों में भी एहतियात किया जाए। मसलन अगर एक शख्स किसी से कहे कि मेरा रुमाल उठा दो, मेरा कलम मेज पर रख दो, ये बज़ाहिर सवाल तो नहीं है लेकिन ये भी खुददारी के खिलाफ है। इनमें से बाद सहाबा ने इस शिद्दत से उसकी पाबंदी की कि ज़मीन पर उनका कोड़ा गिर जाता था तो भी किसी से उसके उठाने की दरख्वास्त नहीं करते थे। एक दफ़ा एक मोहताज आदमी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने की इजाज़त तलब की, यानी मैं लोगों से सवाल कर सकता हूँ अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो उसकी इजाज़त ही नहीं दी, फिर फरमाया कि अगर तुमको सवाल करना ही है तो सालिहीन से, नेक लोगों से सवाल करना। गालिबन इसलिए की गई सालिहीन के साथ तखसीस कि ये लोग बाइज्जत तरीके पर सवाल को पूरा करेंगे, वरना नरमी से मोहब्बत के साथ उसको जवाब दे देंगे, उज़्र कर देंगे। लिहाजा इन बातों से वाज़ेह होता है कि एक मुसलमान के लिए इस्लाम और ईमान की नेमत वो इज़्ज़त और वो दौलत है जिसके मुकाबले में सारी नेमतें और दौलतें हेज है। जो मुसलमान है वो खुदा के सिवा किसी की परवाह नहीं करता, वो किसी के सामने झुकता नहीं, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, और बहैसियत मुसलमान वो अपना पाया सारी दुनिया से बुलंद समझता है और यकीन रखता है कि इज़्ज़त सिर्फ खुदा के लिए है और उसकी अता से रसूल के लिए है और उसके वास्ते से मुसलमानों के लिए है। लिहाजा एक मुसलमान दर दर भीख मांगे, इसको अपना पेशा बना ले, ये किसी भी तरह से ईमानी खुददारी और ईमानी इज्जत के मुआफिक नहीं है।
بالکل خلاف ہے. مسلمانوں کو اس سے بہت احتراز کرنا چاہیے. چنانچہ رمضان میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر فقراء اور بھیک مانگنے والوں کی ایک بڑی جماعت نکل پڑتی ہے مسجدوں کے دروازوں پر، لوگوں کے دروازوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک توفیق دے. جو ضرورت مند ہوں ان کو دیا جائے، لیکن جو ضرورت مند نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، ان لوگوں کو اپنے صدقات اور خیرات عنایت کرنا گویا اس بات کو بڑھاوا دینا ہے کہ وہ اور زیادہ بھیک مانگیں، اور زیادہ اس کا پیشہ اختیار کریں، اور اس پیشے میں اور زیادہ لوگ آ بھی جائیں. اسی لیے علماء نے ممانعت کی ہے کہ یہ جو در در بھیک مانگتے ہیں اور جن کا کاروبار اور جن کا پیشہ ہی یہی ہے، ان کو اپنی زکوٰۃ اگر دیں گے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. صدقہ و خیرات دینے میں اس بات کا خاص طور پر مسلمانوں کو اور ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ صدقہ و خیرات اس جگہ پر ہم دیں کہ جہاں وہ صدقہ خیرات کی رقم پھلے اور پھولے. قرآن کریم میں ارشاد ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اس آیت کے ذیل میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ صدقہ و خیرات ایسی جگہ پر خرچ کیا جانا چاہیے کہ جہاں وہ پھلے اور پھولے. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی گناہ کے کام میں خرچ ہو جائے. عام طور پر پیشہ ور فقیروں کو دیکھا گیا کہ وہ ایسی عادتوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو عادتیں حرام ہیں، شراب پینا، یہ کرنا وہ کرنا، اور پھر مسجدوں کے دروازے پر ٹوپی لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ ان کو صدقہ دیتے ہیں. اس سے بڑھاوا ملتا ہے کہ یہ پیشہ اور لوگ اختیار کر لیں. اسی لیے مسلمانوں کو اپنی عزت، اپنی آبرو کا خیال رکھنا چاہیے اور بحیثیت قوم ان گداگروں کو روکنا چاہیے. ممکن ہو سکے تو ان کو کسی کاروبار میں لگایا جائے. اگر کاروبار میں یہ نہیں لگتے تو ان کو صدقہ خیرات دینا بند کرنا چاہیے. ہاں معذور ہے تو ان کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ صدقہ و خیرات انہی کے لیے ہے، انہی کو دینا چاہیے. لیکن جو لوگ پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں، خدا واسطے ان پیشہ اور فقیروں کو دے کر کے اپنے صدقہ و خیرات مت برباد کیجیے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے سے بچائیے.